وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 6 سے 9، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں پوچھے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھجوائے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم اپنے علم کی بنا ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم وہاں سے کہیں غیر حاضر نہ تھے، غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا، یعنی وزن کا ہونا اس دن حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنا نقصان کیا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیاتوں سے کی حق تلفی کرتے تھے۔
سامنے کا بہت ہی اہم مضمون ہے اور اس کا براہ راست یعنی ہم سے تعلق، مجھ سے یعنی میری ذات سے اور آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں یعنی اس تمام آیات کے جو ترجمہ ہم نے پڑھا تو اس میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن میں تم سے ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے پاس میرے رسول جو میری دعوت تمہارے پاس لے کے آئے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا، ان کی بات کو مانا کہ نہ مانا۔ دیکھیں پیغمبروں سے جو سوال و جواب ہوگا تو وہ تو ان سے ہوگا، لیکن ہم سے جو سوال و جواب ہوگا اس کو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یعنی ایک وسیع نظر میں ہم اپنے اعمال کو دیکھیں یا اپنے کردار کو دیکھیں، یا آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے جینے کا، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یعنی ہم نے در حقیقت پیغمبر کی دعوت کو نہ تو سنا ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے، یعنی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو آپ میں سے ہی ایک فرد ہوں، اور مجھے یعنی جو میرے ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے یا آپ کے ذہن میں جو بھی ہے تو وہ میرے ذہن میں بھی ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک مہر شدہ تصدیق شدہ مسلمان ہیں، اور اب ہمیں کوئی بھی جنت سے دور نہیں ہٹا سکتا، چاہے جب بھی جائیں تو جنت تو ہے ہمارا ٹھکانہ۔ یہ ہمارے جو ذہن ہے اس میں یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ میں تو ہر حال میں مسلمان ہوں اور میں نے تو جانا ہی جانا ہے، چاہے جب بھی جاؤں۔ اب وہ جب بھی جاؤں اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو یعنی بظاہر یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہمارے اعمال سے یوں لگتا ہے، یعنی ہم جو اپنے اعمال بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس۔ دیکھیں ہر شخص اپنے قرآن میں ہے کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص، اے لوگو تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے عوض جو ہے وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا پیاری بات کی ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، کہ تم جیسے زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال اور جن اعمال کی پر تمہیں موت آئے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور دیکھیں میں زیادہ یعنی جذباتی نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے میرا لہجہ ایسی ہے اور ٹھنڈا لہجہ ہے، تو اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ہم جو ہے وہ عقیدہ آخرت کے عملی طور پہ منکر ہیں، اور ہم قائل نہیں ہیں اس بات کے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یا قبر کی زندگی کے بھی ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ، نہ حشر کے دن پر جو قیامت کا دن ہے وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ یہاں رک کے میں سورہ حج کی پہلی آیت جو ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک قیامت کا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو بہت ایک ہی عظیم الشان مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ہے، حدیث میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے کہ سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، ابھی تو کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، اور حدیث میں اس دن ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا،
تو آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت کا، اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے. اب سوا نیزے کا آپ تو تصور ہم خود تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کروڑوں میل کا فاصلہ ہے یہ یعنی اگر آدھا بھی ہو، مثال کے طور پہ 50 کروڑ ہے، ابھی مجھے وہ فگر نہیں یاد، اور اگر 50 کروڑ ہو اور 25 کروڑ فاصلہ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یا سورج ہم سے 1,00,000 میل کے فاصلے پر آ جائے مثال کے طور پہ، تو آپ اس وقت تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. لیکن قیامت کا جو دن ہے اور اس کی گرمی ہے تو ہم تصور نہیں کر سکتے. تو بہرحال دیکھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی، ہم جو بو رہے ہیں وہی ہم نے کاٹنا ہے. اور ہم کیا بو رہے ہیں؟ خاک، مٹی. مٹی کو اگر آپ مٹی میں ملا دیں گے تو وہ تو مٹی ہوگی. تھوڑا اس بات پہ غور کریں نا. ہمارا بونا تو، یا اگر دوسرے حساب سے یعنی جو میں نے ابھی بات کی نا کہ ہم مٹی بو رہے ہیں، تو مٹی کو اگر مٹی میں دبا دیں تو اس سے تو کچھ نہیں نکلے گا. ایک مٹی کا گولا ہے یا آم کی گٹھلی کے بغیر مٹی اگر آپ مٹی میں دبا دیں تو اس سے تو کچھ بھی نہیں اگے گا. مٹی کا اگنا ہی کیا، لیکن اس سے تو کچھ نہیں اگے گا. لیکن اس وقت ہم میں سے ہر شخص یا تو یعنی جو کچھ بو رہا ہے، ہمارے اعمال اس وقت تمام ایک بیج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کا پودا جو ہے، ہمارے اعمال کا پودا جو ہے وہ پھل پھول جاتا ہے. بے یقینی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یعنی اس کی بنیاد جو ہے آخرت پر یقین نہ ہونا ہے. تو اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں اور تذبذب بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا یقین ہے دوسری طرف کا، دنیا کا. دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. تو لیکن ہم جو بو رہے ہیں وہ بہت ہی، اس کا جو کاٹیں گے کل وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگا. اس کا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ساری جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں مکی صورت ہے اور یہ عقیدہ آخرت کے متعلق ہے. یہ آیات جو ہیں عقیدہ آخرت کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زور دے کے فرما رہا ہے. آپ اس آیت کے جو انداز ہے، جو گرامر کا انداز ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے، بس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے. اچھا دیکھیں، اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے تو یعنی وہ بھی بہت بنیادی مضمون ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون او کم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. اب یہ سارا مضمون جو آپ نے سنا، جس کا میں نے ترجمہ نہیں سنایا، آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے. فلنس، اب یہ ہے فے ہے، یعنی فے پس، یعنی اس تمام آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے پس ضرور میں پوچھوں گا. لنس، دیکھیں اصل میں تو لفظ سألہ ہے، سأل سائل بعذاب واقع دوسری جگہ ہے. یعنی اس میں یہ ایک تجدید آئی ہے نون پہ، اور شروع میں جو ہے پھر لام آیا ہے، فے اور لام ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، اس میں کافی تاکیدات ہیں. ضرور ہم پوچھیں گے، جمع کا صیغہ ہے، ہم ضرور پوچھیں گے.
جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے تو افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو قرآن سے ایسے نکل گئے ہیں، ایسے گزر گئے ہیں جیسا کہ آٹے میں کوئی بال پڑا ہو اور آپ اس کو نکال لیں۔ یعنی آٹے میں سے جب آپ بال نکالتے ہیں تو اس پہ آٹے کے کوئی ذرے نہیں چپکتے، کیونکہ وہ چکنا ہوتا ہے آٹا، اس میں کوئی ذرہ ایسا نہیں چپکتا۔ یعنی تھوڑا سا مطلب آپ اس کو ایسے جھٹکے سے نکالیں گے تو اس پہ آٹے کا کوئی ذرہ نہیں ہوگا، صرف بال ہی ہوگا۔ اسی طرح ہم اسلام سے ایسے نکل گئے ہیں صاحب نکل۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ یعنی میرے دعوے کو جھٹلا ہی نہیں سکتے آپ۔ جس طریقے سے ہم اسلام سے نکل گئے، قرآن سے نکل گئے، حضور کی جو اسوہ حسنہ ہے اس سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، جیسے کہ آٹے میں سے بال، کوئی ذرہ نہیں ہے اسلام کا، آپ دیکھ لیں۔ اے اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی پریشان کن بات ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرما رہا ہے کہ دیکھو ضرور تمہیں تو یہ شک ہے، تم تو قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، تمہیں تو سوال و جواب کے بارے میں بھرپور شک لاحق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھجوائے گئے تھے۔ ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، اور یہ تو دیکھیں عدالت ہے نا، قیامت کے دن عدالت قائم ہوگی تو دونوں سے پوچھا جائے گا۔ پیغمبروں سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں پوچھوں گا، یعنی اتمام حجت کے لیے، اور یہی وہ یعنی سوال و جواب جو ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن تمام صحابہ کرام جمع تھے، ان سے پوچھا کہ حل بلغتو 3 مرتبہ، کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو تمام نے یک زبان ہو کر، دیکھیں اس وقت تو ایسے یعنی لاؤڈ سپیکر نہیں تھے نا، تو ادھر منہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف، پھر سامنے دیکھا، پھر بائیں طرف، 3 مرتبہ پوچھا اور 3 مرتبہ جواب ملا تینوں طرف سے کہ ہاں اے نبی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امانت ادا کر دی، قد ادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت، یعنی آپ نے بالکل امانت کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، اندھیرے دور کر دیا آپ نے، اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، ہم تو کوئی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ آپ خود سوچیں، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو عام طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ یہ تو بڑی بھاری بات ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا اور ہم کیا جواب دیں گے۔ ان ساری باتوں کا ہم پہ اس وقت کوئی احساس نہیں ہے، لیکن یہ وقت آنے والا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ابھی ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں۔ اکیلے اکیلے باس پرس ہوگی، اکیلے اکیلے، ایک ایک سے اللہ تعالیٰ اکیلے پوچھے گا ہم میں سے۔ ہمیں تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ اگر احساس ہوتا، جس شخص کے دل میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ تو پھر کامیاب ہو گیا، وہ تو پھر فکر کرے گا نا، فکر آخرت۔ اس وقت جو ہے یعنی دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں جذبات کی ایک رو میں کھو کے بات کر رہا ہوں آپ سے، اور بس جو میرے ذہن میں آیا ہوا ہے، سمایا ہوا ہے،
بس وہی میں آپ کو کہتا جا رہا ہوں، یہ آپ نہ سوچیں، کیونکہ یہاں پہ میں رک جاؤں گا کہ ہم اپنے ہمارے جو خیال ہیں اسی کی رو میں آ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا خیال کیا ہے زندگی گزارتے وقت؟ دنیا، محض دنیا ہی ہماری منزل ہے اس وقت، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ کو، اور یعنی دیکھیں اگر ہم غافل ہو کے جینا چاہتے ہیں تو ہم جی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص غافل ہے اور وہ بیدار ہونا ہی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا، یعنی جو بھی میرے ویورز ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے ان میں سے اس بات کا احساس کر لیں گے کہ بھئی کل قیامت کے دن واقعی مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں نے کیا جواب دینا ہے۔ آج تو آپ اپنے مسائل میں کھوئے ہوئے ہیں، بس اپنی ایک دائرہ ہے، اپنی ذات کے گرد ایک دائرہ ہے، اس میں آپ گھوم رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مال، اور یہ میرا سٹیٹس۔ مجال ہے جو آپ اس سے باہر نکلے۔ ہر شخص، میں اس وقت مخاطب ہوں 1.5 ارب مسلمانوں سے، 150 کروڑ اس وقت کم و بیش جو بھی ہیں، تو اس سے میں مخاطب ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم تو اس وقت ظاہر میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ظاہر میں ڈوبنے کے لیے نہیں بھجوایا ہوا، ظاہر میں رچ بس گئے ہیں۔ ہر شخص اپنے سٹیٹس، اب برا نہ مانے جو جرنیل ہیں، مثال کے طور پہ جرنیل ہیں، تو وہ اپنے سٹیٹس میں ہے کہ میں تو جرنیل ہوں، 4 سٹار جنرل ہوں میں، مثال کے طور پہ۔ اب 4 سٹار جنرل لوگوں کی نظر میں بڑی چیز ہے، بڑی مشکل ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلپ تھا، وہ کہ کوئی سڑک بند تھی، بنی ہوئی تھی لیکن بند تھی، اور سپاہی کھڑے ہوئے تھے جو بھی تھے، تو ایک کرنل صاحب کی بیوی کو اتنا نشہ آیا کہ اس نے وہ جو بھی تھا کہ میں تو کرنل کی بیوی ہوں، ہٹاؤ یہ سب کچھ، اور وہ اس نے پھر زبردستی اپنے بیٹے کو گاڑی میں بٹھایا کہ میں یہ ہٹاتی ہوں، تم چلو آگے۔ ہم میں تو ہر شخص کا اتنا نشہ ہے، سامنے کا، یہ صرف کرنل صاحب کی بیوی کا تو نہیں ہے، ہر شخص کا ایک نشہ ہے، اور اس میں وہ ڈوبا ہوا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، سامنے کا، چاہے وہ جو بھی ہے۔ اب ہم ایک نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ نشہ جو ہے وہ دنیا کا ہے، ظاہر کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن ہماری زندگی پر کوئی اثر، قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے ہماری زندگی پر، نہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اور قرآن کی تو کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ کتاب ہدایت ہمارے لیے ہرگز نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی جئیں گے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں چاہے جو بھی قرآن کہے میں نے نہیں ماننا، یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ کیا بیگم اور کیا ان کا شوہر، ہم نے تو اپنی کرنی ہے، قرآن کی نہیں ماننی، رسول کی نہیں ماننی۔ یہ دیکھیں آپ، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو تول لیں۔ کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ افسر میں جو بیٹھا ہوا ہے دفتر میں، اس کو کیا معلوم نہیں ہے کہ مال حرام جو ہے وہ یعنی ناجائز مال کھانا یہ حرام ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہے، کرپشن حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن مجال ہے اور ساتھ ساتھ داغ سجدہ بھی لگائے ہوئے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم باقاعدہ خاتون خانہ ہے، وہ 5 وقت کی نمازی ہیں، بعض وقت تہجد گزار، اور تسبیح ہاتھ میں، لمبی لمبی تسبیحات ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی باندھی بھی ہے، اور لیکن خاوند جو آتا ہے جب گھر میں، وہ رویہ اس کا ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔
تھوڑی سی بات پہ مشتعل ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے. یہ آپ کو تمام خواتین کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی اگر آپ کو کوئی ذکر پہنچتی ہے دنیا کی، آپ کا موڈ بگڑ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے میاں کا حال ہے. سارا حساب کتاب ہم دنیا کا ہے، دنیا کا، ظاہر کا ہے. اس لیے تو ہمیں نہیں بھجوایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں کھو جائیں، دنیا کے ہو کے رہ جائیں. یہ تو نہ منزل ہے ہماری، نہ ہو سکتی ہے. آپ تو ایک دن ہڈیوں کا، آپ کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی. گوشت کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور آپ ایک قصہ پارینہ بن جائیں گے. لیکن آپ کو تو اس کا احساس نہیں ہے، نہ اس پر آپ کو کوئی خاص زیادہ. آپ چاہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے. یا اللہ ہر مشکل اور مصیبت سے مجھے بچا، یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا. دنیا تو ہے ہی آزمائش. آپ دعا کر رہے ہیں کہ آزمائشوں سے بچا، تو آپ کرنا آئے کیوں ہیں دنیا؟ یہ آزمائش ہے، زندگی ساری آزمائش ہے. آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مناسب اور قابل برداشت آزمائشوں کے ذریعے، آزمائشوں میں آپ کو ڈال کر آپ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس کا تو اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. وَلَدَيْنَا مزید. ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں، غلط فہمی میں نہ رہیں. بس ہم تو ایک بہت بڑی غلط فہمی میں پڑے میں اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، لیکن میرے تو یہ یعنی 40 سال ہو گئے تقریباً یہ کہتے ہوئے، اور تو یہی کہتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، یقین کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آپ دیکھ لیں میرے جو کلپ پڑے ہوئے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے سننے والوں کی. کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بہرحال جو بھی صورتحال ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن آپ غافل ہو کے زندگی نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا بھی ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے میں، اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے. تو میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور پوچھیں گے، بس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں. اس دائرے سے آپ اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے کہ ہم تو زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ
کوئی رسول ہم پہ بھجوایا نہیں گیا، اور جو ہے ہمارا احساس وہ تو ایک جدی پشتی مسلمان ہونے کا ہے، وہ بات نہیں ہے سامنے کرام. لیکن رسول کی رسالت کا پیغام نہ ہم نے سمجھا ہے نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر وہ تمام صورتحال ہم اپنے علم کے ذریعے بیان کر دیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غیر حاضر تو نہیں تھے ان کے جو بھی یہ کر رہے تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا تلنا اس دن حق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.